اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گولڈن لائٹ 93 یوٹیوب چینل دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، کیمیا گری کا علم جو ہے یہ بغیر مکمل علم کے نہ کوئی اس سے کچھ حاصل کر سکتا ہے اور نہ کوئی اسے سمجھ سکتا ہے۔ اگر اس کی بنیادی چیزوں کو نہ سمجھا جائے تو ہر بندہ ناکام ہی رہتا ہے، کیونکہ اس کے واسطے علم، سمجھداری اور مکمل تربیت کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ اگر صرف نسخوں سے کیمیا گری کا علم حاصل ہوتا تو شاید ہر بندہ ہی کامیاب ہوتا، کیونکہ ہزاروں کتابیں اور ہزاروں چینل ہزاروں زبانوں میں مختلف لوگ بنا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی کو کامیابی حاصل نہیں۔ میں نے خود اپنے چینل پہ 3 عمل کر کے دکھائے ہیں ایسے، جن میں ہر چیز مکمل طور پر پوری بتائی گئی ہے۔ اب اگر سمجھداری ہوتی یا کوئی کامل استاد ہوتا یا کیمیا گری کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں آپ بھائی جانتے ہوتے تو وہ 3 عمل تو مکمل کر لیے ہوتے۔ اگر ایسے انگلی پکڑ کر کوئی سکھائے تو یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ یہ علم جس کو بھی سکھایا اس نے دشمن ہی پیدا کیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بندہ غلط ہوتا ہے اور اس علم کو غلط استعمال کرے گا۔ بہت اچھے لوگ بھی ہیں اور بہت نیکوکار بھی ہیں اور مکمل طور پر کامیاب بھی ہیں، اور کچھ ایسے بھائی بھی ہیں جو میری طرح ساری زندگی نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے، وہ جو کماتے ہیں وہ ساڑ پھونک میں ہی ختم کر دیتے ہیں۔ میں آپ بھائیوں کو باقاعدہ طور پر بہت سوچ سمجھ کر اس کی مکمل طور پر جانکاری دینے والا ہوں، اور اس کے لیے میں کوشش کروں گا کہ کوئی چیز ایسی نہ رہ جائے جس سے آپ بھائی مستفید نہ ہو سکیں۔ انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کیمیا گری میں استعمال ہونے والی جو چیزیں ہیں ان کی شناخت ہونا لازمی ہے۔ جو بندہ اس کام میں لگے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا چیز لے رہا ہوں، وہ اصل ہے، نقل ہے، خالص ہے، نہیں خالص۔ پہلے تو یہ سارا کچھ اسے معلوم ہونا چاہیے۔ اشیاء کی شناخت جو ہے اس فن میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اجساد کون سے ہوتے ہیں، انفاس کیا چیز ہے اور ارواح کیا چیز ہے، یعنی کہ اس عمل میں استعمال ہونے والے جو جسم ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور انفاس یعنی کہ اس کو رنگ دینے والی چیزیں جو ہیں وہ کون کون سی ہیں، اور ارواح اس چیز میں کسی بھی کیمیا گری کی کسی بھی دھات کو جاندار بنانے کے لیے، یعنی کہ اس کا حجم پیدا کرنے کے لیے اس میں کون کون سی ارواح استعمال ہوتی ہیں، کون کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، یہ سارا پتہ ہونا چاہیے۔ چیزوں کو کیسے جوہر لیا جاتا ہے، چیزوں کا پتال کیسے نکالا جاتا ہے، تیزاب کیسے نکالے جاتے ہیں، ارک کس طرح حاصل ہوتا ہے، یہ ساری چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔
میں سٹیپ بائی سٹیپ یہ ساری چیزیں بتاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ یہ سارا عمل جو کچھ میں بتاؤں گا یہ سارا کچھ کیمیا گری میں استعمال ہوتا ہے، اور ان کے بغیر کیمیا گری ادھوری ہے۔ سب سے پہلے آج میں آپ بھائیوں کو بتاتا ہوں کہ ارواح کتنی ہیں۔ بعض حکمہ کے نزدیک ارواح 7 ہیں اور بعض کے نزدیک 4 ہیں، لیکن زیادہ تر کا جو اتفاق ہے وہ 4 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 جست، نمبر 2 پارا، نمبر 3 نوشادر، اور نمبر 4 سے ملفار، جسے سنکھیا بھی کہا جاتا ہے۔ پارے کی بھی آگے قسمیں ہوتی ہیں، جست کی بھی قسمیں ہیں، نوشادر کی بھی قسمیں ہیں، سنکھیا کی بھی قسمیں ہیں، لیکن عام طور پر جو استعمال ہوتا ہے وہ نوشادر ٹھیکری استعمال ہوتا ہے۔ جست جو ہم استعمال کرتے ہیں کیمیا گری میں، ایک میٹھا جست کہتے ہیں اور ایک کڑوا ہوتا ہے۔ یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، باقی کام میں لانے کے لیے جست کوئی بھی ہو وہ کام کرتا ہے۔ نوشادر ٹھیکری استعمال ہوتا ہے۔ پارا وہی ہے جو ہم بازار سے عام استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا خالص ہونا یہ ضروری ہے۔ اس میں سکے یا جست وغیرہ کی ملاوٹ نہ ہو، کسی اور دھات کی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر اس میں ملاوٹ ہے تو ہم اسے صاف کیسے کریں گے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ سنکھیا کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ 4 قسموں کا ہوتا ہے، لیکن کیمیا گری میں صرف اس کی 2 قسمیں استعمال ہوتی ہیں، سنکھیا سفید اور سنکھیا زرد۔ ابھی میں نے 4 ارواح کا ذکر کیا ہے، لیکن کچھ حکمہ حضرات ارواح کو 7 مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک جست، پارا، نمبر 3 نوشادر، نمبر 4 سنکھیا سفید یا زرد، نمبر 5 گندک، نمبر 6 ہڑتال یعنی ہریاول، اور نمبر 7 کافور۔ بعض حکمہ کے نزدیک یہ 7 ارواح ہیں۔ نوشادر اور کافور، ان میں سے کوئی بھی چیز ان دونوں میں سے آگ پر قائم نہیں رہتی، اور بغیر آگ کے یہ کسی چیز کے ساتھ مل بھی نہیں سکتے۔ انہیں کسی چیز میں شامل کرنا ہو تو آگ کی ہی ضرورت ہوتی ہے، اور آگ پر یہ قائم نہیں رہتے، اس لیے انہیں قائم کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ یہ چیزوں میں شامل ہونے کے قابل ہو جائیں۔ اور اس کے علاوہ جو پارا ہوتا ہے اس کو مکمل طور پر صاف ہونا ضروری ہے۔ ایک حصہ پارا 20 حصے تانبے کو مکمل طور پر سفید کر دیتا ہے اندر باہر سے، اگر پارا مکمل طور پر خود قائم اور صاف ہو جائے۔ اور اسی طرح گندک ایک حصہ 2 حصے تانبے کو مکمل طور پر کشتہ کرنے کے قابل ہوتی ہے، یہ جو ہم بازار سے لیتے ہیں یہ والی گندک۔ 7 ارواح کو مکمل طور پر صاف ہونا ضروری ہے۔ صاف کرنے کے لیے انہیں مختلف طریقوں سے دھویا بھی جاتا ہے اور ان کے جوہر بھی لیے جاتے ہیں، جن کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ چل کر بیان کروں گا، اور آپ بھائیوں کو ارواح کی مکمل طور پر تفصیل، ان کو کیسے صاف کیا جاتا ہے اور کیسے قائم کیا جاتا ہے، اور پھر ان کا استعمال جو ہے نسخوں میں وہ بعد میں آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہزاروں کتابیں چھپی ہوئی ہیں اس کیمیا گری کے بارے میں، اور بہت سارے لوگ اس کے نسخے بھی بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن کچی چیزیں کام نہیں کرتی۔ کچی چیزوں کا کام بھی کچا ہی ہوتا ہے، وہ صرف ایک شعبدہ بازی تو ہو سکتی ہے لیکن کیمیا گری نہیں۔ جب تک ہم ارواح کو قائم نہیں کریں گے یہ کسی بھی چیز کے ساتھ مل نہیں سکتی، اور جب تک یہ کسی کے اندر ملنے کے قابل ہی نہیں ہے تو نہ یہ حجم پیدا کر سکتی ہیں اور نہ ان سے کسی بھی دھات کی حیت بدل سکتی ہے۔ کوئی بھی دھات
ادنا سے اعلیٰ میں نہیں تبدیل ہو سکتی بغیر ارواح کے قائم ہونے کے۔ ارواح کا صاف ہونا اور قائم ہونا بہت ضروری ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ہر روز ایک اپنی آڈیو سینڈ کر دیا کروں، اپلوڈ کر دیا کروں، تاکہ آپ بھائیوں کو جلدی سے جلدی اس کے بارے میں معلومات ملتی رہے، اور پھر ہم نسخوں کا عمل شروع کریں گے۔ السلام علیکم۔